دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپرٹ اردو ایجوکیشن چینل اور میں ریاض احمد آپ سبوں کا ایک بار پھر سے استقبال کرتا ہوں، خیر مقدم کرتا ہوں۔ آج کا یہ ٹاپک 70 سوال و جوابات پر مبنی ہے جو آپ کے بی پی ایس سی ٹری 2.0 امتحان کے لیے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہونے والا ہے۔ تو چلیے بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ سوز وطن پریم چند کی کتنی کہانیوں پر مشتمل کہانیوں کا مجموعہ تھا جسے انگریزی سرکار نے قابل اعتراض سمجھ کر ضبط کیا اور پھر جلا ڈالا؟ سوال نمبر 1 ہے کہ سوز وطن پریم چند کی کتنی کہانیوں پر مشتمل کہانیوں کا مجموعہ تھا جسے انگریزی سرکار نے قابل اعتراض سمجھ کر ضبط کیا اور پھر جلا ڈالا؟ تو سوز نمبر 5 کہانیوں پر مشتمل تھا۔ یہ سوز وطن جو ہے یہ 5 کہانیوں پر مشتمل تھا، افسانوی۔ سوال نمبر 2 ہے کہ میر تقی میر کی شاعری کے متعلق کس نے کہا کہ میر کا کلام قیامت تک زندہ و پائندہ رہے گا اور کسی زمانے میں بھی اس کا لطف کم نہ ہوگا کیونکہ اس میں عالمگیر حسن ہے جو کسی زمانے اور مقام سے مخصوص نہیں؟ سوال نمبر 2 ہے کہ میر تقی میر کی شاعری کے متعلق کس نے کہا کہ میر کا کلام قیامت تک زندہ و پابندہ رہے گا؟ میر کا کلام قیامت تک زندہ و پابندہ رہے گا اور کسی زمانے میں بھی اس کا لطف کم نہ ہوگا کیونکہ اس میں عالمگیر حسن ہے جو کسی زمانے اور مقام سے مخصوص نہیں۔ تو یہ کس کا قول ہے؟ تو یہ مولوی عبدالحق کا قول ہے۔ سوال نمبر 3 ہے کہ دکنی زبان کا وہ کون سا شاہکار ہے جو قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے؟ دکنی زبان کا وہ کون سا شاہکار ہے جو قصہ حسن و دل سے ماخوذ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 2 سبرس۔ سوال نمبر 3 ہے کہ چندا اور لورک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ چندا اور لورک کس مثنوی کے کردار ہیں؟ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3 مناست ونتی۔ سوال نمبر 5 ہے اکبر الہ آبادی کے بارے میں کس نے کہا کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے باغی ہیں اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی؟ سوال نمبر 5 ہے کہ اکبر الہ آبادی کے بارے میں کس نے کہا کہ اکبر روایتی ہوتے ہوئے باغی ہیں اور باغی ہوتے ہوئے اصلاحی ہیں؟ یہ کس کا صحیح جواب ہو جائے گا؟ آپشن نمبر اے رشید احمد صدیقی۔ سوال نمبر 6 ہے کہ اردو کی کون سی مثنوی اسم با مسمی کہلاتی ہے؟ سوال نمبر 6 ہے کہ اردو کی کون سی مثنوی اسم با مسمی کہلاتی ہے؟ اے آپشن میں ہے گلزار نسیم، بی میں ہے گلزار ارم، 3 نمبر میں ہے سحر البیان اور ڈی میں ہے قطب مشتری۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 3 سحر البیان۔ سوال نمبر 7 ہے کہ ہائیکو کس ملک کی صنف شاعری ہے؟ سوال نمبر 7 ہے کہ ہائیکو کس ملک کی صنف شاعری ہے؟ اے میں ہے امریکہ، بی میں ہے جاپان، سی میں ہے جرمنی اور ڈی میں ہے برطانیہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی جاپان۔ ہائیکو جو ہے جاپان کی صنف شاعری ہے۔ سوال نمبر 8 ہے پریم چند نے محنت کش عوام کو افسانے کا ہیرو بنایا، یہ کس نقاد کا تاثر ہے؟ سوال نمبر 8 ہے کہ پریم چند نے محنت کش عوام کو افسانے کا ہیرو بنایا، یہ کس نقاد کا تاثر ہے؟ اے آپشن میں ہے مجنو گورکھپوری، بی میں ہے سید احتشام حسین، سی میں ہے رشید احمد صدیقی اور ڈی میں ہے فراق گورکھپوری۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر 2 احتشام حسین۔ سوال نمبر 9 ہے جب کوئی لفظ اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور دونوں معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟ سوال نمبر 9 ہے جب کوئی لفظ اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور دونوں معنی میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے کیا کہتے ہیں؟
اے آپشن میں ہے کنایا، بی میں ہے ایہام، سی میں ہے استعارہ اور ڈی میں ہے تجنیس۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3 استعارہ۔ کوئی لفظ اپنے اصل معنی کے بجائے مجازی معنی میں استعمال ہو اور دونوں میں تشبیہ کا تعلق ہو تو اسے استعارہ کہتے ہیں۔ سوال نمبر 10، ان میں کون سا بیان درست ہے؟ اے آپشن میں ہے دیوان غالب کی سب سے زیادہ شرحیں لکھی گئی، اور بی میں ہے ڈاکٹر زور نامور افسانہ نگار تھے، سی آپشن میں ہے کرش چندر کے شعری مجموعے کا نام شکست ہے، اور ڈی میں ہے یادوں کی بارات غالب کی خود نوشت سوانح عمری ہے۔ تو یادوں کی بارات غالب کی نہیں، یہ جوش ملی آبادی کی سوانح عمری ہے کرش چند کے، اور بی آپشن میں ہے ڈاکٹر زور نامور افسانہ نگار تھے۔ یہ جو ہے افسانہ نگار نہیں، یہ تنقید نگار تھے، اور آپشن نمبر اے بالکل درست جواب ہو جائے گا کہ دیوان غالب کی سب سے زیادہ شرح لکھی گئی۔ آپشن نمبر اے بالکل درست جواب ہے۔ اردو میں کس شاعر کو علم رمل میں مہارت تھی؟ تو اس میں آپشن نمبر اے میں ہے میر درد، بی میں ہے شیفتہ، اور سی میں ہے مومن، اور ڈی میں ہے ذوق۔ تو علم رمل میں جو ہے مومن کو مہارت حاصل تھی۔ خواجہ میر درد یہ صوفی شاعر تھے، ذوق جو ہے یہ قصیدہ نگار تھے، اور بہادر شاہ ظفر کے دربار سے ان کا تعلق تھا، اور بہادر شاہ ظفر کے تخت نشینی پر ذوق نے جو ہے قصیدہ کہا تھا۔ سوال نمبر 13، مکر شاعرانہ کی خوبی کس شاعر کے یہاں سب سے زیادہ ملتی ہے؟ تو اے آپشن میں ہے غالب، بی میں ہے مومن، سی میں ہے حسرت، اور ڈی میں ہے ذوق۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر بی مومن۔ مکر شاعرانہ کی خوبی جو ہے یہ مومن کے یہاں ملتی ہے۔ نمبر 14، نصر اللہ بیگ غالب کے کیا تھے؟ تو نصر اللہ بیگ غالب کے کیا تھے؟ اے آپشن میں ہے بھائی تھے، بی میں ہے ماموں تھے، سی میں ہے چچا تھے، اور ڈی میں ہے والد تھے۔ تو نصر اللہ بیگ غالب کے کیا تھے؟ تو یہ چچا تھے۔ اگلا کوشچن ہے مرزا غالب نے تاریخ کی کون سی کتاب لکھی تھی؟ اے میں ہے تذکرہ بابری، بی میں ہے تاریخ جہانگیری، سی میں ہے تاریخ تیموری، اور ڈی میں ہے مہر نیمروز۔ تو مرزا غالب نے تاریخ کی جو ہے کون سی کتاب لکھی تھی؟ تو یہ مہر نیم روز کتاب لکھی تھی۔ مہر نیم روز کتاب، تاریخ کی کتاب لکھی تھی مہر نیم روز۔ اگلا سوال ہے قصیدے کے اجزاء کی صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ تو اس کا صحیح جواب ہو جائے گا تشبیب، گریز، مدح، دعا، اور یہ آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے تنگنائے غزل کی شکایت کس نے کی تھی؟ تنگنائے غزل کی شکایت کس نے کی تھی؟ اے میں ہے اقبال نے، بی میں ہے فیض، سی میں ہے میر انیس، اور ڈی میں ہے غالب۔ اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی غالب۔ اگلا سوال ہے زمانی اعتبار سے صحیح ترتیب کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں ہے ناسخ، آبرو، غالب، میر، بی میں ہے میر، غالب، آبرو، ناسخ، سی میں ہے آبرو، میر، ناسخ، غالب، اور ڈی میں ہے غالب، ناسخ، میر، آبرو۔ اس کا صحیح جواب ہو جائے گا آپشن نمبر سی آبرو، میر، ناسخ، غالب۔ کے مدیر کون تھے؟ اے میں ہے حسرت، بی میں ہے اصغر، سی میں ہے غالب، اور ڈی میں ہے محمد علی جوہر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، اردو معلیٰ کے مدیر کا نام ہے حسرت موہانی۔ اگلا سوال ہے صبح کرنا شام کا لانا ہے جوئے شعر کا، اس مصرعے کا پہلا مصرعہ کون سا ہے یا پہلا مصرعہ ہے؟ تو اے آپشن میں ہے کاغذی ہے پیرہن ہر پے کرے تصویر کا، اور بی میں ہے منہ آتش دیدہ ہے حلقہ میری زنجیر کا، اور سی آپشن میں ہے کعبے کعبے سخت جانی ہائے تنہائی نہ پوچھ، اور ڈی میں ہے سینہ شمشیر سے باہر ہے دم شمشیر کا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی
कावे कावे सख्त जानी हाय तन्हाई न पूछ, सुबह करना शाम का लाना है जुए शेर का। अगला सवाल है, किस शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा गया है? किस शायर को हैवान ज़रीफ़ कहा गया है? ए में है मिर्ज़ा गालिब, बी में है मीर ज़ाहिक, सी में है अकबर इलाहाबादी और डी में है ज़रीफ़ जबलपुरी। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, मिर्ज़ा गालिब को हैवान ज़रीफ़ कहा है। अगला सवाल है, ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता का ताल्लुक़ है? ए में है मीर के ओहद से, बी में है गालिब के ओहद से, सी में है इकबाल के ओहद से और डी में है फैज़ के ओहद से। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, गालिब के ओहद से। जनाब मीरन साहब अस्सलामु अलैकुम, हज़रत आदाब कहो साहब, आज इजाज़त है। गालिब ने ये ख़त किसके नाम लिखा? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 3, मीर मेहदी। मीर मेहदी मजरूह के नाम लिखा। किस शायर के आशिकाना बयान को मामला बंदी से ताबीर करते हैं? ए में है मीर, बी में है यकीन, सी में है मोमिन और डी में है दर्द। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मोमिन। अगला सवाल है कि 1869 ईस्वी में गालिब के अलावा और किसने वफ़ात पाई? ए में है मीर मेहदी मजरूह, बी में है शेफ्ता, सी में है मौलवी बाकर अली और डी में है मिर्ज़ा तफ्ता। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, शेफ्ता। अगला सवाल है, पहले हाली का तखल्लुस खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने इसे तब्दील कर दिया? ए में है मीर मेहदी मजरूह, बी में है नवाब मुस्तफ़ा ख़ान शेफ्ता और सी में है बहादुर शाह ज़फ़र और डी में है मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब। तो पहले हाली का तखल्लुस ये जो है खस्ता था, किसके कहने पर उन्होंने तब्दील किया? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान गालिब के कहने पर जो है इन्होंने तब्दील किया। अगला सवाल है कि नासिक की गज़ल के बारे में कहा जाता है कि ए में है सादगी उसकी ख़ास खूबी है, बी में है फ़लसफ़ा तराज़ी उसकी ख़ास शनाख्त है और सी में है मतरूकात का उसमें कम से कम इस्तेमाल है और डी में है बेसाख्तगी और बेतकल्लुफ़ी उसकी पहचान है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, मतरूकात का उसमें कम से कम इस्तेमाल है। अगला सवाल है, ज़मानी तरतीब के एतबार से निशानदही कीजिए। ए में है सौदा, गालिब, नासिख, इंशा, बी में है गालिब, सौदा, इंशा, नासिख और सी में है सौदा, इंशा, नासिख, गालिब और डी में है नासिख, इंशा, सौदा, गालिब। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, सौदा, इंशा, नासिख, गालिब। सौदा, इंशा, नासिख, गालिब। ये ज़मानी एतबार से सही तरतीब है। अगला सवाल है, नासिख की गज़लों के कितने दीवान हैं? ए ऑप्शन में है 2, बी ऑप्शन में है 3, सी में है 4 और डी में है 5। तो नासिख की गज़लों के कितने दीवान हैं? तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 3 दीवान है लफ्ज़ गज़ल। अगला सवाल है, शेख इब्राहिम ज़ौक़ का सन्ने विलादत क्या है? ए ऑप्शन में है 1770 ईस्वी, बी में है 1777 ईस्वी, सी में है 1789 ईस्वी और डी ऑप्शन में है 1792 ईस्वी। क्या है? तो 1789 ईस्वी, फैज़ाबाद। अगला सवाल है, 18वीं सदी के किस शायर ने कोई कसीदा नहीं लिखा? ए में है मीर तक़ी मीर, बी में है सौदा, सी में है मुसहफ़ी और डी में है दर्द। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, दर्द। इन्होंने कोई कसीदा नहीं लिखा। अगला सवाल है, गालिब के खतूत की सबसे बड़ी खूबी उसका ए ऑप्शन में है शायराना अंदाज़ है, बी में है अफसानवी अंदाज़ है और सी में है इल्मी अंदाज़ है और डी में है ख़तीबाना अंदाज़ है। इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, अफसानवी अंदाज़ है।
غالب کے خطوط کی سب سے بڑی خوبی اس کا افسانوی انداز ہے۔ اگلا سوال ہے کہ غالب کے والد کا نام کیا تھا؟ اے آپشن میں ہے مرزا عبداللہ بیگ، اور 2 آپشن میں ہے مرزا نصر اللہ بیگ، اور 3 آپشن میں ہے مرزا رحمت اللہ بیگ، اور 4 آپشن میں ہے مرزا امانت اللہ بیگ۔ آپشن نمبر اے بالکل رائٹ ہو جائے گا، مرزا عبداللہ بیگ۔ غالب کے والد کا نام جو ہے مرزا عبداللہ بیگ ہے۔ اگلا سوال ہے کہ غالب کا تفکر نام کا مضمون کس کا لکھا ہوا ہے؟ غالب کا تفکر نام کا مضمون جو ہے کس کا لکھا ہوا ہے؟ اے آپشن میں ہے اول احمد سرور، بی میں ہے عبد الرحمن بجنوری، اور سی میں ہے احتشام حسین، اور ڈی میں ہے ممتاز حسین۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، احتشام حسین۔ غالب کا تفکر نام کا جو مضمون ہے یہ احتشام حسین نے لکھا۔ اگلا سوال ہے کس نے رامپور کو دارالسرور کہا ہے؟ اے میں ہے داغ، بی میں ہے سر سید، اور سی میں ہے غالب، اور ڈی میں ہے نذیر۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر سی، غالب نے رامپور کو دارالسرور کہا ہے۔ کی ترکیب کس شاعر کے دیوان کی پہلی غزل کے مطلع میں استعمال ہوئی ہے؟ یہ آپشن میں ہے میر، بی میں ہے ذوق، سی میں ہے مومن، اور ڈی میں ہے غالب۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، غالب۔ غالب کا جو ہے غزل کا پہلا مصرع، دیوان غالب کے غزل کا جو پہلا مصرع ہے وہ کاغذی ہے پیرہن ہر پہ کرے تصویر کا سے شروع ہوا ہے، اس لیے کاغذی ہے پیرہن جو ہے یہ پہلا مصرع ہے غالب کا۔ اگلا سوال ہے اقبال نے اپنی نظم میں غالب کو کس شاعر کا ہمنوا بتایا ہے؟ اے میں ہے کیٹس، بی میں ہے ورڈس ورتھ، اور 3 میں ہے شیکسپیئر، اور 4 میں ہے گوئٹے۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، گوئٹے۔ اقبال نے اپنی نظم میں غالب کو کس شاعر کا ہمنوا بتایا ہے؟ تو گوئٹے کا۔ اگلا سوال ہے کس کا شمار غالب کے دوستوں میں ہوتا ہے؟ یہ آپشن میں ہے غلام غوث بے خبر، بی میں ہے گارسان دتاسی، اور سی میں ہے کرنل ہال رائٹ، اور ڈی میں ہے محمد حسین آزاد۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، غلام غوث بے خبر غالب کے دوستوں میں ہوتا ہے ان کا شمار۔ اگلا سوال ہے غالب بحیثیت محقق کس کی تصنیف ہے؟ اے میں ہے عبد الرحمن بجنوری، آپشن نمبر 2 میں ہے رشید حسن خان، اور آپشن نمبر 3 میں ہے مختار الدین احمد آرزو، اور 4 میں ہے قاضی عبد الودود۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 4، قاضی عبد الودود۔ اگلا سوال ہے میرا طریقہ یہ ہے کہ میں مکتوب علیہ کو آواز دیتا ہوں اور کام کی بات شروع کر دیتا ہوں، یہ قول کس کا ہے؟ اے میں ہے سر سید احمد خان، 2 میں ہے ابوالکلام آزاد، اور 3 میں ہے مرزا غالب، اور 4 میں ہے میر مہدی مجروح۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 3، مرزا غالب۔ اگلا سوال ہے فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پورے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا۔ غالب کی مدح میں یہ شعر کس شاعر نے کہا ہے؟ یہ آپشن میں ہے ناسخ، بی میں ہے اقبال، سی میں ہے داغ، اور ڈی میں ہے فیض۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، اقبال۔ اگلا سوال ہے مرزا صاحب میں نے وہ تحریر ایجاد کی ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، مرزا صاحب سے کون مراد ہے؟ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر 2، مرزا حاتم علی مہر۔ بالکل درست جواب ہے۔ مرزا صاحب میں نے وہ تحریر ایجاد کی ہے کہ مراسلہ کو مکالمہ بنا دیا، مرزا صاحب سے کون مراد ہے؟ تو یہ مرزا حاتم علی مہر ہے۔ اگلا سوال ہے خطوط غالب کی وہ کون سی خصوصیت ہے جو بہ نظر متاثر کرتی ہے؟ ایک آپشن میں ہے تصوف کے مضامین، 2 میں ہے عشقیہ تصورات، 3 میں ہے بے تکلف انداز بیان اور بذلہ سنجی، اور 4 میں ہے محیر عقول واقعات۔
اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3، بے تکلف انداز بیان اور بذلائے سنجی۔ اگلا سوال ہے، میں 8ویں رجب 1212 ہجری میں روبہ کاری کے واسطے یہاں بھیجا گیا، 17 رجب 1225 ہجری کو میرے واسطے حکم حوس دوام صادر ہوا۔ یہ جملہ غالب نے اپنے خط میں کس کو لکھے تھے؟ یہ آپشن میں ہے میر مہدی مجروح، 2 میں ہے مرزا تفتح، 3 میں ہے نواب علاء الدین خان علائی اور 4 میں ہے نیر رخشاں۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر 3، علاء الدین خان علائی، نواب علاء الدین خان علائی۔ اگلا سوال ہے، بہادر شاہ ظفر کی تخت نشینی پر ذوق نے کون سا قصیدہ کہا تھا؟ اے میں ہے زہ نشاط اگر کیجیے اسے تحریر، 2 میں ہے آج جو یوں خوشنما سحر رنگ شفق، اور 3 میں ہے واہ واہ کیا معتدل ہے باغ عالم میں ہوا، اور 4 میں ہے پیری میں پر ضرور ہے جام شراب ناب۔ درست جواب ہے آپشن نمبر 2، ہے آج جو یوں خوشنما سحر رنگ شفق۔ اگلا سوال ہے، صحیح شعر کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں ہے، تو اس کا درست جواب ہے، غالب اگر سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نذر کروں گا حضور کی، آپشن نمبر بی۔ آپشن نمبر بی اس کا درست جواب ہے، غالب اگر سفر میں مجھے ساتھ لے چلیں، حج کا ثواب نذر کروں گا حضور کی نشاندہی کیجیے۔ اے میں ہے ناسخ آبرو غالب میر، بی میں ہے میر غالب آبرو ناسخ، سی میں ہے آبرو میر ناسخ غالب، اور ڈی میں ہے غالب ناسخ میر آبرو۔ تو اس کا جو درست جواب ہے آبرو میر ناسخ غالب، آپشن نمبر سی بالکل درست جواب ہے۔ اگلا سوال ہے، غالب کا سن انتقال کیا ہے؟ تو یہ آپشن نمبر بی جو ہے 1869 عیسوی غالب کا سن انتقال ہے۔ اگلا سوال ہے، غالب کی نثری خدمات کس صنف ادب سے تعلق رکھتی ہے؟ اے میں ہے ناول، بی میں ہے روز نامچہ، سی میں ہے خطوط اور ڈی میں ہے افسانہ۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر سی، خطوط۔ اگلا سوال ہے، دیوان غالب کو الہامی کتاب کس نے کہا ہے؟ اے میں ہے محمد حسین آزاد، بی میں ہے الطاف حسین حالی، سی میں ہے مالک رام اور ڈی میں ہے عبد الرحمن بجنوری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، عبد الرحمن بجنوری۔ اگلا سوال ہے، غالب کی موت پر کس نے مرثیہ لکھا؟ اے میں ہے شبلی، بی میں ہے حالی، سی میں ہے سردار جعفری اور ڈی میں ہے فراق۔ اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، حالی۔ غالب کا ابتدائی تخلص کیا تھا؟ اے میں ہے سعد، بی میں ہے اسد، سی میں ہے مجنو اور ڈی میں ہے یاس۔ تو اس میں صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، اسد۔ اور یاس جو ہے یہ یاس یگانا چنگیزی کا تخلص تھا، اور مجنو جو ہے یہ مجنو گورکھپوری کا تخلص تھا۔ اگلا سوال ہے، غالب کے خطوط کے پہلے مجموعے کا نام کیا ہے؟ تو غالب کے خطوط کے پہلے مجموعے کا نام عود ہندی ہے، اور دوسرے خطوط کے مجموعے کا نام جو ہے یہ اردو معلی۔ اگلا سوال ہے، غالب شکن کہلاتے ہیں؟ اے میں ہے یوسف حسین خان، بی میں ہے عبد الرحمن بجنوری، سی میں ہے علی حیدر نظم طباطبائی اور ڈی میں ہے یاس یگانا چنگیزی۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر ڈی، یاس یگانا چنگیزی غالب شکن کہلاتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، غالب کس شہر میں پیدا ہوئے؟ اے میں ہے آگرہ، بی میں ہے جے پور، سی میں ہے دہلی اور ڈی میں ہے لکھنؤ۔ صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، آگرہ، اکبر آباد آگرہ میں پیدا ہوئے۔ اگلا سوال ہے، 10 تنبو کس نوعیت کی کتاب ہے؟ اے میں ہے لغت، بی میں ہے خطوط کا مجموعہ، سی میں ہے روز نامچہ اور ڈی میں ہے سفر نامہ۔ تو اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر بی، خطوط کا مجموعہ۔
اگلا سوال ہے مثنوی ابر گہربار کا مصنف کون ہے؟ اے میں ہے اقبال، بی میں ہے غالب، سی میں ہے میر حسن اور ڈی میں ہے مصحفی۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، غالب۔ ابر گہربار جو ہے یہ غالب کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے غالب کا پہلا سوانح نگار کون ہے؟ اے میں ہے مولانا حالی، بی میں ہے محمد حسین آزاد، سی میں ہے مالک رام اور ڈی میں ہے عبد الرحمن بجنوری۔ تو اس کا صحیح جواب ہے آپشن نمبر اے، مولانا حالی، اور انہوں نے جو ہے یادگار غالب لکھی تھی، جو غالب کے زندگی پر مبنی ہے۔ غالب کا پہلا سوانح نگار کتاب جو ہے یہ مولانا حالی نے ہی لکھی تھی۔ اگلا سوال ہے مومن کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ اے میں ہے گلشن عشق، بی میں ہے مثنوی جہاد، سی میں ہے پھول بن اور ڈی میں ہے گلزار نسیم۔ تو اس میں صحیح جواب ہے آپشن نمبر بی، مومن کی مثنوی کا نام جو ہے یہ جہاد ہے، اور گلزار نسیم جو ہے دیا شنکر نسیم نے لکھی تھی، اور نصرتی کی مثنوی گلشن عشق ہے، اور پھول بن جو ہے یہ ابن نشاطی کی ہے۔ تو اس میں درست جواب مومن کی مثنوی کا نام کیا ہے؟ تو مثنوی جہاد۔ اگلا سوال ہے عود ہندی کے مصنف کا نام کیا ہے؟ تو اس کا صحیح جواب خان غالب۔ اگلا سوال مرزا غالب نے کلکتہ کا سفر کس مقصد سے کیا تھا؟ تو اس کا درست جواب ہو جائے گا آپشن نمبر ڈی، اپنی پینشن کا مسئلہ حل کرنے کے لیے۔ اور اگلا سوال ہے پہلے حالی کا تخلص خستہ تھا، کس کے کہنے پر انہوں نے تبدیل کیا؟ تو یہ جو ہے مرزا غالب کے کہنے پر انہوں نے تبدیل کیا تھا۔ غالب نے عارف کا مرثیہ لکھا، عارف کا نام کیا تھا؟ اے میں ہے الف میں ہے زین العابدین خان، بی میں ہے حسین علی خان، جیم میں ہے اصغر علی خان اور دال میں ہے ضیاء الدین احمد خان۔ اس کا درست جواب ہے آپشن نمبر اے، الف، زین العابدین۔